السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص عبادت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی عبادت جو زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی۔ خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے ایک روحانی انقلاب کیسے بن سکتا ہے، چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر آپ کا فون صرف 3 دن کے لیے بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ بے چینی شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ کہ دنیا سے رابطہ ہی کٹ گیا۔ مطلب ہم تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تھا دنیا کا کنیکشن۔ اگر ہمارا دل اللہ سے کٹ جائے تو کیا ہمیں ویسی ہی بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ سچ بتائیں۔ ہم دنیا کے وائی فائی کے لیے تو بھاگتے ہیں، لیکن جب اللہ سے ہمارا کنیکشن کمزور پڑتا ہے تو ہمیں اتنی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ تو ٹھیک ہے، اسی روحانی وائی فائی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اعتکاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی روح کے لیے ایک سگنل بوسٹر ہے۔ لیکن آخر یہ اعتکاف ہے کیا چیز؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب بہت سیدھا اور گہرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جائیں اور خود کو مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ یہ ایک مکمل آپ کہہ لیں اسپرچول ریٹریٹ ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی بات کی ایجاد نہیں ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی جڑیں خود قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بالکل صاف صاف واضح کر دیتے ہیں۔ اور سنیے، یہ کوئی عام سی عبادت بھی نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا۔ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اسے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے وصال تک۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلے، اب اس سوال پر آتے ہیں جو شاید سب کے ذہن میں ہو کہ ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھ آ گیا، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر ہم نوجوانوں کے لیے اعتکاف اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، ہم معلومات کے ایک سیلاب میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، ٹرینڈز کا پتہ ہے، سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے سب پتہ ہے۔ لیکن ایک منٹ رک کر سوچیں، کیا ہم واقعی خود کو جانتے ہیں؟ اعتکاف دراصل یہی موقع ہے، خود کو جاننے کا، خود کو دریافت کرنے کا سفر۔ یہ ایک روحانی ری سیٹ بٹن ہے۔ سمجھے آپ کے روم کا ڈی ٹاکس جو دنیا کی ساری نیگیٹیوٹی اور ڈسٹریکشنز کو صاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اب صرف روحانی باتوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کے پیچھے جو عقل اور حکمت ہے نا، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ بہت ہی سمپل اور لاجیکل آرگیومنٹس ہیں جو اعتکاف کی ضرورت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ چلیں، دو بہت بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مینٹیننس کا اصول۔ سیدھی سی بات ہے، ہر مشین کو سروس چاہیے، فون کو روز چارجنگ چاہیے۔ تو بھئی ہمارے دل کو چارجنگ نہیں چاہیے کیا؟ دل کی چارجنگ اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسرا اصول ہے ماحول کا اصول۔ آپ کا ماحول آپ کو بناتا ہے۔ بازار میں رہیں گے تو دنیا داری سیکھیں گے، اور جب اللہ کے گھر یعنی مسجد میں رہیں گے تو روحانیت آئے گی۔ اعتکاف بس یہی ہے، 10 دن کے لیے اپنا ماحول بدلنا۔ اور یہ دل کی چارجنگ والی بات قرآن نے کتنی خوبصورتی سے بتائی ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ جو حقیقی سکون ہے نا، وہ ریسٹلیس سول کا علاج وہ یہی ہے۔ اور اعتکاف ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم اس سکون کو خود محسوس کریں۔ اب ذرا اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلوت یعنی تنہائی دل کو زندہ کرتی ہے، جبکہ ہر وقت لوگوں میں گھل مل کر رہنا، بہت زیادہ سوشلائزنگ اسے روحانی طور پر مردہ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی اور تنہائی میں وہ حکمت پائی جو مجھے ہجوم میں کبھی نہیں ملی۔ اور یہی تو اعتکاف کا اصل مقصد ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی، ایک ایسی خلوت جو آپ کو وہ سکھاتی ہے جو دنیا کا شور کبھی نہیں سکھا سکتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں تھیوری کی باتیں۔ اب ایک سچی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو دکھاتا ہے کہ اعتکاف اصل میں کیسے زندگیاں بدل دیتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو گناہوں میں دنیا میں بالکل کھویا ہوا تھا۔ رمضان آیا تو اس کے دوستوں نے بہت زور دیا کہ یار اس بار اعتکاف میں بیٹھ جا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن دوستوں کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے 1-2 دن تو اس کا دل بالکل نہیں لگا، بہت بے چین رہا، اسے باہر کی دنیا یاد آ رہی تھی، دوست یاد آ رہے تھے۔ لیکن پھر تیسرے دن
اس نے جیسے ہی قرآن کھولا کچھ بدل گیا، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس نے روتے ہوئے بس ایک بات کہی، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اور یقین کریں وہی ایک لمحہ، وہ ایک سچی پکار اس کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا بنا؟ وہی نوجوان بعد میں اسی مسجد کا امام بنا۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ کو آپ سے بس ایک سچا لمحہ چاہیے۔ تو چلیں جلدی سے اس کے فائدوں کو سمیٹتے ہیں۔ اعتکاف سے کیا ملتا ہے؟ ایک تو آپ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، دوسرا قرآن سے خاص تعلق بن جاتا ہے، تیسرا تہجد پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، چوتھا آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ کو لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات کو پانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اعتکاف کیوں ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے، آپ کا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے، یہ رہے 5 قدم۔ نمبر 1، ابھی سے نیت کر لیں۔ نمبر 2، موبائل فون کو سائٹ پر رکھنے کا فیصلہ کریں، ایک حقیقی ڈیجیٹل ڈی ٹاکس۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے کا ایک چھوٹا سا اچیویبل ہدف بنائیں۔ نمبر 4، تہجد پڑھنے کا پکا ارادہ کریں۔ اور نمبر 5، ان دنوں میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور آخر میں ایک حقیقت جو شاید تھوڑی تلخ ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قبر میں کوئی وائی فائی نہیں ہوگا، کوئی فالوورز نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ رمضان، یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، دنیا آپ کو بلائے گی، گیمز بلائیں گے، دوست بلائیں گے، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، لیکن ایک آواز اللہ کی طرف سے بھی آ رہی ہے، وہ بھی آپ کو بلا رہا ہے۔ تو سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کس کی کال کا جواب دیں گے؟ تو اپنی روح کے لیے کھڑے ہوں، اس بار اللہ کو منتخب کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔